صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی کل حال۔ اللہ رب العزت جس حال میں رکھے اسی حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تندرستی بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بیماری پر بندہ صبر کرے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، گناہ بخش دے۔ پچھلے گناہوں کے لیے کفارہ ہوتا ہے بیماریوں پر صبر کرنا۔ اللہ ہمیں اس کی استعداد عطا فرمائے۔ بھئی اللہ کی مرضی ہے کہ تھوڑا سردی ہونے کی وجہ سے گلے میں خراش بھی ہے اور طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ اب عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی جماعت کے امیر صاحب سے بیان سننا چاہیے۔ امیر بننا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ امیر بننے سے ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ امیر تو مشورے کے فیصلے پر ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے۔ مجھے بھی اس جماعت کا جو امیر بنایا گیا ہے یہ قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ نے ان نیک علماء کی خدمت کرنے کے لیے امیر بنا دیا گیا ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں بھی امیر صاحب کا بیان سننا چاہیے، امیر صاحب کا بیان بہت اچھا ہوتا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، جی اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ دعوت کی محنت میں سارے بیان کا خلاصہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ سارے بیان کا خلاصہ کیا ہے بولو؟ اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اپنے آپ کو کیا کرنا؟ تیار کرنا۔ انسان جو ہوتا ہے نا اسے فطری طور پر اس کی طبیعت میں 4 محبتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو وطن سے محبت ہوتی ہے، اور دوسرا مال سے محبت ہوتی ہے، اور تیسرا اولاد سے محبت ہوتی ہے، اور چوتھا خود اس کی جان سے محبت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ چاروں چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ صحابہ کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں، چاروں چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ انسان ان چیزوں کو قربان کرتا ہے دنیا کے لیے۔ انسان ان چیزوں کو قربان کرتا ہے کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی گنتی بھی مشکل ہے کہ وہ مال کمانے کے لیے وطن چھوڑ دیتے۔ وطن ان کو بہت عزیز ہوتا ہے، لیکن کئی برسوں کے لیے دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں تاکہ مال حاصل کریں۔ تاکہ کیا کریں؟ مال حاصل کریں۔ بہت سارے لوگ مال کما لیتے ہیں لیکن مال کو بھی پانی کی طرح خرچ کر دیتے ہیں۔ جب اولاد پر کچھ مشکل آئے، لیکن ڈاکٹر صاحب چاہے 10 لاکھ لگ جاوے لیکن میرا بچہ ٹھیک ہونا چاہیے، چاہے 20 لاکھ لگ جاویں میرا بچہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ میرے عزیزو، بے پناہ لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں اولاد کے لیے، عزت کے لیے، شان و شوکت کے لیے۔
لیکن دین پر خرچ کرنے والوں کی کمی ہے، دین کے لیے وطن چھوڑنے والوں کی کمی ہے۔ اور انسان کو مال سے بھی محبت ہوتی ہے بھی، لیکن وہ مال بھی قربان کر دیتا۔ مال ہی کے لیے آدمی لمبے لمبے سفر کرتا، مال ہی کے لیے آدمی رات رات جاگتا، مال ہی کے واسطے آدمی جو ہے اور اپنی پوری زندگی رات اور دن ایک کر دے، لیکن ملتا اتنا ہی ہے اور جتنا کہ اس کے مقدر میں ہے۔ مال کے لیے وطن کو چھوڑ دیا، اولاد کے لیے مال خرچ کر دیا، جب اپنی جان کا مسئلہ آتا ہے تو اولاد کو بھی قربان کر دے۔ وہ بھی ایک موقع، وہ بھی ایک موقع۔ آپ تو میرے سے بھی عمر میں بڑے لوگ بھی ہیں، وہ لوگ بھی جانتے ہیں جب اسپتالوں کے اندر کہ ڈاکٹر آ کر کہتا ہے کہ بھئی تمہاری بیوی حمل سے ہے، اگر ہم چھوٹی جان کو بچائیں گے تو بڑی جان کو خطرہ ہے، بڑی جان کو بچائیں گے تو چھوٹی جان نہیں بچے گی۔ تو اس وقت میں گھر کے پورے افراد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑی جان کو بچا لیجئے اور بچے کو ختم کر دیجئے۔ اولاد کے لیے آدمی پیسے پانی کی طرح رولتا ہے، لیکن جب اپنی جان کا مسئلہ آتا ہے تو اولاد کو کیا کر دیتا؟ بولو، قربان کر دیتا، اولاد کو قربان کر دیتا۔ میرے عزیزوں، اور اپنی جان کو تو آدمی کسی بھی طرح سے نہیں چھوڑتا، لیکن کمینی دنیا کے لیے آدمی اپنی جان کی بازی لگاتا، کمینی دنیا کے لیے جان کی بازی لگاتا۔ پوری عمر ہو گئی اس نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانا اور اپنی زندگی کو جو ہے دنیا کے لیے فنا کر دیا، دنیا کے لیے فنا کر دیا، اور کرتے کرتے ختم ہو گیا، کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، نہ زندگی کو دیکھا نہ موت کو دیکھا۔ میرے عزیزوں، کہ انسان کو فطری طور پر ان چاروں چیزوں سے محبت ہوتی ہے، وطن سے بھی محبت ہوتی ہے، مال سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، اور اپنی جان سے بھی محبت ہوتی ہے۔ لیکن یہ چاروں چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کریں گے، اللہ اس کے ایمان کو کامل کرے، اور صحابہ کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جو آپ کے لیے بہت عزیز وطن تھا اور اس کو دین کے لیے قربان کر دیا۔ مکے سے جب تشریف لے جا رہے تھے، آپ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے کہ اے مکہ تو میرے لیے بہت عزیز ہے، لیکن تیرے باشندوں نے اور مجھے سکھایا ہے اللہ کے دین کے لیے میں جا رہا ہوں، اللہ کے دین کے لیے میں سفر کر رہا ہوں۔ صحابہ اکرام کو مدینہ منورہ بہت زیادہ پسند تھا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں 10,000 اس سے کم و بیش صحابہ تھے کہ جن کی قبریں جنت البقیع میں ہیں، اور باقی سب کے سب اور پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں پھیلی ہوئی۔ ان کے سفر کا مقصد مال کمانا نہیں تھا، ان کے سفر کا مقصد اور اپنے بیوی بچوں کو سکھ میں رکھنا نہیں تھا۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی نہیں، پہلے ہم اچھا سکھ میں رہیں گے، جب ہمیں موقع ملے گا، جب ہم اللہ کے لیے کوشش کریں گے، جب ہمیں موقع ملے گا ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے کوشش کریں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، ہمیں اللہ کے لیے لگانا ہے۔ ہم آئندہ کے لیے سوچیں گے تو ہماری عمر ختم ہو جائے گی، ہمیں موقع نہیں ملے گا، ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ سال میں 3 بار 4 مہینے آتے،
ہر 4 مہینے ہم دنیا پہ ہی لگا رہے ہیں. سال میں 3 بار 3-4 مہینے آتے ہو اور ہر 4 مہینہ کس پر لگاتے ہیں ہم بولو؟ دنیا پر ہی لگاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے چلو 2-4 مہینے ادھر کر لیں گے اور 1-4 مہینہ اللہ کے لیے لگا دیں گے. یہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانا یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ پوری ہو سکتی ہے ہمارے دل میں اگر نیت ہو، اگر ہم سوچیں کہ بھی وقت لگائیں اللہ کے لیے. نیت کرنے سے بڑی چیز آسان ہو جاتی ہے. جب آدمی نیت نہیں کرے گا، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں سوچیں گے، چھوٹی چیز بھی بہت بڑی ہو جائے گی. چھوٹی چیز بھی بڑی ہو جائے گی. جب آدمی دنیا سے تنگ ہو جاتا ہے نا جی، وہ نیت کر لیتا ہے اب مجھے مر جانا ہے، مجھے نہیں جینا ہے، تو پھر زہر لا کے پی جائے گا یا تو پنکھے سے لٹک جائے گا. جو وہ دل میں بول لیتے ہیں نا کہ مجھے دنیا میں تکلیف بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب مجھے جینا نہیں ہے، جب اس کی نیت مضبوط ہوتی ہے نا تو وہ زہر پینے کے لیے تیار ہو جائے گا، پنکھے سے لٹکنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہاں، جب نیت مضبوط ہو آدمی خودکشی بھی کر لے گا. جب نیت مضبوط ہو جائے تو آدمی کیا کر سکتا بولو؟ خودکشی بھی کر لے سکتا. لیکن میرے عزیزو کہ ہم اپنی پوری زندگی دنیا کے لیے ہی ختم کر دے رہے ہیں. دیکھو یہ کتنی افسوس کی بات ہے. اللہ نے جس کام کے لیے زندگی دی ہے اس کام کے لیے ہم زندگی استعمال نہ کر کے، اور جس کام کے لیے اللہ نے زندگی نہیں دی ہے اس میں اپنے آپ کو لگا دے رہے ہیں. ہم لوگ اس میں اپنے آپ کو لگا دے رہے ہیں. میرے عزیزو مدینہ منورہ صحابہ اکرام کے لیے بہت پسندیدہ تھا، لیکن جو ہے بہت مختصر صحابہ کے علاوہ اور سب کے سب اپنی قبروں کو اور جو پوری دنیا کے ملکوں میں بنائے، وطن کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا. اور صحابہ کی صفات میں یہ بھی ہے کہ مال کو انہوں نے کبھی بھی عزیز نہیں رکھا. مال کو انہوں نے کبھی بھی عزیز نہیں رکھا. آپ تو ماشاءاللہ بمبئی والے ہیں، بمبئی سے ملے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے علاقے میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بمبئی بولے تو وہاں پر ہر ساتھی کا ہر سال 4 مہینے لگتا ہوگا، اسی نظر سے دیکھتے ہیں لوگ. بمبئی کا نام سنتے ہی جیسے تو آپ تو پنویل میں رہتے ہیں، یہ بھی بمبئی سے ملا ہوا سمجھو. اس کا ایک حصہ مطلب دوسرے علاقوں میں ایسا ہے کہ بھئی کہ بمبئی بولے تو او ہو وہاں کے ساتھیاں کیسے رہتے ہیں، ہر سال 4 مہینے لگائے ہوئے رہتے ہیں. اب یہاں دیکھیں تو چراغ بجھا ہوا ہے، یہاں دیکھیں تو چراغ بجھا. 4 مہینے کے نام سے ہی آپ کانپ رہے، بعض لوگ تو بھائی ڈر جا رہے. میں نے کہا 4 مہینے میرے نیت کر لیں گے تو 4 مہینے کوئی چیز نہیں بھائی. اس وقت میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ 4 مہینے کہ 30 بار بھی لگا چکے لوگ، 6 مہینے کی ترتیب پہ آ گئے. آپ کے اطراف میں بھی ایسے لوگ ملیں گے. بس یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو بس اپنے وطن کے لیے، اپنے مال کے لیے خرچ کر رکھا ہے. صحابہ اکرام کبھی بھی مال کے لیے حرص نہیں کرے گا. دنیا کی سب سے ذلیل چیز بولے تو صحابہ کے پاس مال تھا، اور جیسے آ گیا ویسے ختم ہو کے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 2-4 دن پہلے جی آپ کے پاس کچھ ہتھیار تھے، 40 غلام تھے اور 4 دینار تھے. تو لوگوں کو بلا کر بولے کہ اچھا یہ جو 4 دینار ہیں اس کو تقسیم کرا دو، یہ جو میرے ہتھیار ہیں مسلمانوں کو دے دو، اور یہ جو غلام ہیں میرے 40 اور یہ سب جو ہے آزاد ہیں. اماں جان عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو حضرت نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں موت کی تیاری کر رہا ہوں. اس تیاری کر رہا ہوں، موت کی تیاری کر رہا ہوں. میں اللہ سے ایسے ملنا چاہتا ہوں
کہ میرے ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو جو میں اللہ سے ملوں. میری ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو، میں جب کس سے ملوں؟ اللہ سے ملوں. جان توڑ ہم کوشش کرتے کہ میرے مرنے سے پہلے مطلب اتنا ہو جاوے کہ میں خوشی سے چین سکون سے مر سکوں تاکہ میرے اولادوں کے لیے کافی ہو جائے. ہماری اس بات پر محنت ہے. یاد رکھو مقدر سے ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں ملے گا. مقدر سے ہاں 1 روپیہ تو دور کی بات ہے، 1 لقمہ بھی نہ آپ کو زیادہ ملے گا نہ آپ کی اولاد کو زیادہ ملے گا. پوری زندگی ایک نماز کے بغیر بھی اگر تم نے دنیا میں لگا دو اور رات دن دریا میں جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں سے محنت کرنا شروع کر دو، 1 لقمہ بھی زیادہ نہیں مل سکتا. والقدر خیرہ وشرہ، آگے کیا ہے بولو؟ من اللہ تعالی. یہ تقدیر کس کی طرف سے؟ اس کے بنانے والے کون ہیں؟ بولو بھائی. 4 مہینے لگائے بغیر بھی اگر ہم محنت کریں گے 1 لقمہ بھی زیادہ نہیں ملنے والا. بھائی کیوں ڈر جا رہے 4 مہینے سے؟ 4 مہینے سے برکت آئے گی 8 مہینوں میں. جیسے 4 مہینے لگیں گے اس 4 مہینے کی برکت سے یہ 8 مہینوں میں برکت آئے گی. جی ایک اچھی مثال مجھے یاد آ گئی، سمجھنے کی کوشش کرو. دلی میں مراد آبادی ہوٹل ہے، مراد آبادی بریانی. کیا ہے بولو؟ 80 روپے ہاف پلیٹ ہے. 80 روپے کبھی کھائے ہوں گے نظام الدین کے پچھلی طرف ہے ہوٹل. جی 80 روپے کیا ہے بولو؟ ہاف پلیٹ ہے. مسلمان جاؤ 80 روپے دے کے ہاف پلیٹ کھا لو. ہندو جاؤ 80 روپے دے کے ہاف پلیٹ کھا لو. چوڑا چمار بھی جائے گا 80 روپے دے کے 80 روپے دے کے کیا کرے گا؟ ہاف پلیٹ کھا لے گا. لیکن میرے عزیزو ایک آدمی وہ دکاندار کا دوست آیا. دکاندار کا کیا ہے بولو؟ ذرا دوست جاننے والا. اس کو بھی پلیٹ 80 روپے کا ملے گا لیکن پلیٹ کی چیزیں تھوڑا بدل جائیں گی. پلیٹ کی چیزیں کیا ہو جائیں گی بولو؟ ارے بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ تو مثال ہے، میں ویسے دے رہا ہوں. دوسرے لوگوں کو تو نارمل سے ویسے دے دیں گے. اگر کوئی دوست آئے گا تو کیا کرے گا معلوم؟ کہ ہاف پلیٹ بھی دے گا، اس میں اچھے لیگ پیس ڈالے گا، ذرا چٹنی بھی اچھی دے گا، ذرا سلاد بھی ٹھیک سے رکھے گا. اور وہ ہوٹل والے کام کرنے میں ارے یہاں پانی دے اچھا سا، ہاں ارے یہاں اس کو ذرا صحیح کر کے رکھ، ارے وہ پنکھا چلا دے. اسے کیا بولے گا؟ پنکھا چلا دے. اور جاتے ہوئے اپنا 80 روپے لے کر بھیج دے گا. لیکن ایک تیسرا آدمی آیا، وہ بالکل اس کا رشتہ دار ہے، مطلب اب سب سے زیادہ عزیز تو سب کو سالہ ہی ہوتا ہے عام طور پر. قیامت کے قریب جو ہے آدمی کو سگا بھائی جو ہے دور کا بن جاتا ہے اور سالہ جو ہے بہت زیادہ عزیز ہو جاتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اب جیسے کہ کوئی اس کا خاص سگا سمبندھی آیا، اب جو ہے وہ بھی ایک ہاف پلیٹ کھانا چاہتا ہے. اب اس کے لیے تو بھائی اب برا ہی ہو جائے گا ایسا، ہاف پلیٹ کی جگہ پلیٹ آ جائے گا. سب کو 80 روپے لے کر دے کر پلیٹ ڈالے گا اور اس کو پیسے بھی نہیں لے گا. اور سلاد کے ساتھ اس کو پر کھیر بھی رکھ دے گا اور وہ خود بھی آگے سامنے بیٹھ کے اور تھوڑا کھاؤ اور تھوڑا کھاؤ بولے گا اور پیٹ بھر کر کھلائے گا. دیکھو میرے عزیزو، ہوٹل والے کا ایک معمول ہے کہ بھئی اس کا ایک جو پلیٹ ہے نا 80 روپے کا، لیکن سب کے لیے برابر ہے. لیکن جب اس کے تعلق والے آتے ہیں تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے. اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو ہمارا ہوٹل کا مالک اللہ ہے. کون ہے بھائی؟ ہمیں روزی دینے والا کون ہے بولو؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بھائی ہم کس کے ہوٹل میں کھاتے ہیں بھائی روزانہ؟ ارے بولو. کافر تو مقدر کے ساتھ ہے،
80 रुपए हाफ प्लेट। काफिर किसके साथ है भाई? 80 रुपए हाफ प्लेट। मुसलमान मुकद्दर के साथ नहीं, बरकत के साथ है। हाफ प्लेट के अंदर लेग पीस भी आएगा, हाफ प्लेट के अंदर बरकत भी आएगी, हाफ प्लेट के अंदर मोहब्बत भी आएगी खिलाने वाले की। हाफ प्लेट के अंदर खिलाने वाले की क्या आएगी? मोहब्बत भी आएगी। और जो और ज़्यादा पक्का आ जाएगा, अब वो तो खुद खिलाने के लिए आके बाजू बैठ जाएगा और पैसा भी नहीं लेगा, पैसा भी नहीं लेगा। मेरे अजीज़ों, काफिर और मुशरिक जो होते हैं वो मुक़द्दर के साथ होते हैं। हम मुक़द्दर के साथ नहीं, हम बरकत के साथ हैं। ईमान वालों के लिए क्या मिलने वाली है बोलो? 4 महीने लगाएंगे तो बरकत मिलेगी, मुक़द्दर तो काफिर को भी मिलेगी। हमारे हजरत जी फरमाते हैं, हमारे ईमान का मुकाबला काफिर मुशरिक के साथ नहीं है, हमारे ईमान का मुकाबला सहाबा के ईमान के साथ है। हमें ईमान ऐसे बनाना है जैसे कि सहाबा का ईमान है। किसका ईमान है? सहाबा। ऐसा ईमान बनाना हमें, ऐसी मेहनत करना जैसे कि उन लोगों ने मेहनत की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू कमा आमनन्नास, तुम ऐसा ईमान बनाओ और जैसे कि तुम्हारे से पहले ज़माने में और जो है मेरे नबी के सहाबा ने ईमान बनाया। मेरे अजीज़ों, अगर हम 4 महीने के बग़ैर अगर दुनिया का काम करेंगे, मुक़द्दर पे रहेंगे भाई। अगर साल में 4 महीने लगा लिए, अल्लाह ये 8 महीने में बरकत देगा। 8 महीने क्या हो जाएगा? बरकत देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि उसी हाफ प्लेट के अंदर कई सारी चीज़ें दाखिल कर देगा। उसी मुक़द्दर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मोहब्बत भी दाखिल करेगा और उसके अंदर अपनी तरफ से गैबी चीज़ें भी मरहमत करेगा, गैबी चीज़ें भी मरहमत करेगा। तो मेरे अजीज़ों, सहाबा इकराम की ज़िंदगियाँ और उनकी ज़िंदगी में हम देखेंगे तो माल को कभी भी उन्होंने चाहा ही नहीं। माल को उन्होंने कभी भी चाहा। अरे माल को तो क्या चाहते भाई, खाने पीने को भी पसंद नहीं करे भाई उन्हें, खाने पीने के लिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरे चलो उस जन्नत की तरफ जिसकी लंबाई चौड़ाई ज़मीन और आसमानों के बराबर है। खजूर खा रहे थे, मुट्ठी में खजूर हैं, लेके खा रहे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी तो फरमाया, वाह 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 वाह। बोले उमर, ये वाह वाह किस बात पर बोल रहे हैं? ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भी उस जन्नत में जाना चाहता हूँ। बोले कि तुम्हारे लिए भी है। क्या बोले? तुम्हारे लिए भी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दे दी, तुम्हारे लिए भी है। अभी जो मुट्ठी भर खजूर खाना उनके लिए भारी हो गया। ओहो, मुट्ठी भर खजूर खाने का इंतजार कौन करेगा? मैं तो अभी जाऊंगा। मुट्ठी भर खजूर खाने का इंतजार कौन करेगा? जन्नत के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए हैं, मैं तो अभी जाऊंगा। और जो खजूर मुट्ठी में थे उसको भी फेंक दिया, जो खजूर आधा मुंह से कतरा था उसको भी फेंक दिया और लेकर आगे बढ़े और जन्नत के हकदार बन गए। शहीद होकर जन्नत के क्या बन गए बोलो? तो खजूर खाते खाते जाके भी शहीद हो जाते थे। दुनिया की माल और दौलत के तो क्या हिरिस करते मेरे अजीज़ों। और जो सच्ची भूख में और सख्त भूख में जो वो खाना भी पसंद नहीं करते थे, खाना भी क्या नहीं करते थे बोलो? पसंद नहीं करते थे। उनको माल से क्या मोहब्बत हो सकती है बताओ? मेरे अजीज़ों, सहाबा इकराम ना वतन की मोहब्बत रखते थे, ना माल की मोहब्बत रखते थे, ना औलाद की मोहब्बत रखते थे।
نہ اولاد کی محبت رکھتے ہیں۔ عورتوں میں صحابی عورتیں ایسی گزری جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر آئے، یا رسول اللہ کہ یہ میرے چھوٹے بچے کو آپ اللہ کے راستے میں لے جائیں۔ میں نے کہا ان کا کیا کریں گے؟ اگر آپ کی طرف اگر کوئی تیر اور تلوار آئے تو اس کو ڈھال بنا لیں، آپ کی طرف آنے والا تیر اور تلوار اس بچے کو لگے اور میرا بچہ کام آ جائے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ اور اپنے چاروں بیٹوں سے کہتی ہیں، اے میرے بیٹو، میں نے تمہارے نانا کو رسوا نہیں کیا، تمہارے ماموں کو ذلیل نہیں کیا، اور تمہارے ابا کی میں نے عزت رکھی اور تمہاری میں نے پرورش کی، اور اس لیے نہیں کہ تم میرے لیے کام آؤ، اس لیے کہ تم اللہ کے دین کے لیے کام آ جاؤ۔ تم بچ کر واپس آ جاؤ گے، مجھے خوشی نہیں ہوگی، اگر تم اللہ کے لیے شہید ہو جاؤ گے میں جنت میں فخر کروں گا۔ یہ میرے چاروں بیٹے شہید ہیں۔ اولادوں کو صحابہ کرام نے اللہ کے راستے کے لیے لگایا۔ اولاد کی بھی کوئی محبت نہیں، اولاد کی بھی کوئی محبت نہیں۔ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل آدھی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسی وقت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، بولے اللہ کا حکم ہوا ہے اور ہمیں مدینہ کے لیے سفر کرنا ہے۔ بولے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ بولے کہ اچھا ابو بکر کہ تم بھی میرے ساتھ سفر کرنا۔ اس بات کی اتنی خوشی ہوئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ آدمی خوشی میں بھی روتا ہے، آدمی خوشی میں بھی روتا ہے۔ 4 مہینے کی تشکیل ہوتی ہے نا، 4 مہینے کی تشکیل، آدمی کا فیس خوشی میں نہیں غم میں رونے لگتا۔ او ہو انہوں نے تو پکڑ لیا مجھے، یار کیسے ہوگا، کیسے چھوٹیں گے دل سے۔ سفید منہ بیچارے کا نیلا ہو جائے گا، پیلا ہو جائے گا، وہ بچنے کا سوچتا رہے گا کون آئے گا مجھے ڈوبنے کے لیے تنکے کا سہارا، یا کون آئے گا مجھے اس سے بچا لے گا، یہ سوچتے رہے گا۔ اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں، او ہو یا رسول اللہ میں تو انتظار میں تھا کب حکم ہو کب چلے، آپ نے اجازت دے دی، رونے لگ گئے۔ اماں جان عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس دن معلوم ہوا کہ آدمی خوشی میں بھی روتا ہے۔ ابا جان سے میں نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو ابا، یہ تو کوئی رونے کی بات ہے کہ بیٹا میں خوشی میں رو رہا ہوں، اللہ نے مجھے قبول کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ بیٹا میں خوشی میں رو رہا ہوں۔ اماں جان عائشہ سے کہا رضی اللہ عنہ میں غم کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں بیٹا، اللہ نے مجھے قبول فرما لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا، چاہے آدھی رات ہو، چاہے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے، چاہے اسباب کو سب ترک کر کے جانا پڑے، رسول اللہ نے مجھے اجازت دے دی، اس خوشی میں میرے آنسو جا رہے ہیں۔ چھوٹنے والے خوش ہو جاتے ہیں ہمارے۔ اللہ کا فضل، بھائی جماعت تو آئی تھی 4 مہینے کے لیے تو رکھا تھا میرے سر پہ، لیکن چھوٹ گیا۔ یہاں تو ہم چھوٹنے والے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر جی قبول ہونے والے خوش ہوتے تھے۔ اللہ نے مجھے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا، اللہ نے مجھے قبول کر لیا۔ اور کبھی بھی اولاد کا خیال نہیں آیا، کبھی بھی بیوی بچوں کا خیال نہیں آیا، خیال صرف اللہ کا خیال۔ کس کا خیال بھائی؟ ارے بولو ذرا زور سے، میرے عزیزوں، اللہ کا خیال۔ اللہ کے لیے وطن بھی قربان کرنا، اللہ کے لیے مال بھی قربان کرنا، اللہ کے لیے اولاد بھی قربان کرنا، میرے عزیزوں اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا، یہ صفات صحابہ تھی۔ انسان کامل انسان بننے کے لیے اللہ کے لیے ان چاروں چیزوں کو قربان کرنا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری علیہ رحمہ
اس بیان کو بار بار فرمایا کرتے تھے اور میں کئی بار آپ سے سنا بھی تھا اس بیان کو۔ انسان کامل انسان بننے کے لیے، ایمان والا کامل ایمان والا بننے کے لیے ان چاروں چیزوں کو کس کے لیے قربان کرنا؟ بولو کس کے لیے قربان کرنا؟ اللہ کے لیے قربان کرنا۔ میرے عزیزو، جان لگانا ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ ہمارے لیے 4 مہینے لگانا بہت بڑی چیز ہو گئی، بتاؤ۔ برسوں سے تشکیلیں چل رہی ہیں، برسوں سے تشکیلیں چل رہی ہیں، اور ان کے لیے جان لگانا بھی ایسا آسان تھا کہ بس کھجور کھاتے کھاتے جا کے شہید ہو گئے، اور سر دھوتے دھوتے جا کے شہید ہو گئے۔ سر دھوتے دھوتے جا کے کیا ہو گئے؟ بولو شہید ہو گئے۔ ہاں، عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا میں، آپ لوگ تو کئی بار بیان بھی کر چکے ہوں گے اس واقعے کو۔ جب جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لوگوں نے بتایا کہ جعفر ابن ابو طالب نے شہید ہو گئے، تو 3 دن کے فاقے کے بعد گوشت کا کچھ ٹکڑا ان کے ہاتھ میں ملا تھا، گوشت کا ٹکڑا کرنا، اور اس کو کھا رہے تھے میرے عزیزو، اور اس کو ہاتھ میں سے پھینک دیا۔ اوہو، ادھر تیرے ساتھی جنت میں چلے گئے اور تو دنیا میں لگا ہوا ہے۔ 3 دن کے فاقے کے بعد چھوٹا گوشت کا ٹکڑا۔ سموسے نہیں، ہاں پھر کبھی تم سموسا سمجھو، کیلے انار نہیں، ماشاء اللہ جی، ہاں اللہ کی کیا شان ہے، دیکھو اللہ اس کام کی برکت سے پیٹ بھرنے کے لیے الگ چیزیں، مزے کے لیے الگ چیزیں، وقتی طور پر الگ چیزیں، اعجازی طور پر الگ چیزیں، کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ۔ پرانے ساتھی فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ ڈنڈے کھا کر کام کرتے تھے، اور آج کے لوگ ہاں جی انڈے کھا کے کام کرتے ہیں، انڈے کھا کے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزوں، کہ جان لگانا ان کے لیے بہت آسان مسئلہ تھا میرے بھائی۔ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ کے لیے کام آ جائے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہم تو 4 مہینے کے لیے اتنا سوچ رہے کہ برسوں سے کاغذ میں ہمارے نام چل رہے، ابھی جائیں گے، ابھی جائیں گے، یہ کام ہونے کے بعد جائیں گے، وہ کام ہونے کے جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، وہ کام ہوتے رہیں گے، ہم قبر میں چلے جائیں گے۔ کام سارے کے سارے زمین پر رہیں گے، ہم زمین کے اندر چلے جائیں گے۔ میاں جی عظمت صاحب فرماتے، بھینس اوپر ہے، بھینس والا اندر ہے، کھیت اوپر ہے اور کھیتی والا زمین کے اندر ہے، گھر اوپر ہے اور گھر والا زمین کے اندر ہے، مال اوپر ہے اور مال والا زمین کے اندر ہے۔ کام ختم نہیں ہوں گے ہمارے۔ اگر ہم یہ سوچیں گے ہمارا کام بنے گا، اگر وہ ہو جائے گا تو جائیں گے، یہ ہو جائے گا تو جائیں گے، بچے کی شادی ہو جائے تو جائیں گے، قرضہ اتر جائے گا تو جائیں گے، میرے عزیزوں برکت نہیں ملے گی، ایمان نہیں بنے گا، اللہ کی مدد نہیں اترے گی، اور جب تک ہم ان 4 چیزوں کو اللہ کے لیے قربان نہیں کریں گے، اللہ کے لیے قربان نہیں کریں گے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں ہے ابھی لگانا ہے وقت بول کے، 4 مہینے جائیں گے، یہ سال میں جائیں گے یا اب جائیں گے، سوچا ہی نہیں ہے۔ اپنے مائنڈ کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ ریوائنڈ پہ ڈالتے ہیں، ہاں جائیں گے، کوئی بات نہیں، جائیں گے، جائیں گے، ڈالتے رہتے ہیں، لکھ لو نام، جائیں گے انشاءاللہ، کبھی جانا ہی ہے، چلیں گے، ڈالتے رہتے، ریوائنڈ میں ڈالتے رہتے۔ لیکن یہ تاریخ میں جانا ہے، یہ مہینے میں جانا ہے، فلاں ہفتے میں جانا ہے، کبھی نہیں سوچے، اور اس کے لیے نہ کبھی تیاری کرنے کی کوشش کریں، نہ تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، صحابہ کے لیے جان لگانا آسان، 3 دن کے فاقے میں جی گوشت کا ٹکڑا کھاتے کھاتے اور اپنی جان قربان کر دینا آسان، جان قربان کر دینا آسان، 3000 کا مجمع 4 لاکھ کے فوج سے ٹکرانے کے لیے بھی آسان۔ کیسی زندگیاں ہیں،
اور ہم لوگ دیکھو میرے عزیزو کہ ابھی 4 مہینے کے لیے بھی سوچ رہے ہیں. یہ اتنا سوچنے کی چیز نہیں. یہ 1 سال میں 3-4 مہینے ویسے گزر جائے, پتہ نہیں کتنے 4 مہینے ہمارے گزر. یہ بات یاد رکھو, اگر اللہ کے راستے میں ہر سال میں 4 مہینے لگ گئے میرے عزیزو, باقی 8 مہینوں میں اللہ برکت دیں گے, باقی 8 مہینوں میں اللہ ہماری مدد کریں گے, باقی 8 مہینوں میں ہم اللہ کی رضا کے ساتھ چلیں گے, باقی 8 مہینوں میں اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو سلامت رکھیں گے. میرے عزیزو باقی 8 مہینوں میں اللہ ہم سے دعوت کا مبارک کام لیں گے. اور اگر ہم ہر سال 4 مہینے لگیں گے, اللہ رب العزت باقی 8 مہینوں میں اللہ رب العزت امت کی ہدایت کے کاموں کے لیے اللہ ہمیں منتخب کریں گے. تو لگاؤ گے انشاءاللہ 4 مہینے؟ بولو کب سے لگائیں گے؟ بولو بھائی. اب تم کہو گے اگلے سال لگا دیں گے. حضرت فرماتے, ہمارے حضرت جی, یہ تشکیل ہی غلط ہے. کیا فرماتے ہیں؟ یہ تشکیل ہی غلط ہے. 4 مہینے کی تشکیل کرو اور آج ہی کی کرو. 4 مہینے کی تشکیل کرو اور ابھی کی کرو. نکل سکتے ہیں. اللہ نے اتنی گنجائش ہمارے اندر رکھی, اللہ نے اتنی گنجائش ہمارے اندر رکھی. اس لیے میرے عزیزو کہ آج ہی سے بتاؤ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے کون تیار, اور باقی لوگ آگے آ جاؤ, ہم لوگ دعا کریں گے. آؤ بھائی. وہ ساتھ دینے کے لیے بارے میں بولیں گے, تعلیم وغیرہ کی کل آ جائیں گے سارے. آ جاؤ جی. اچھا بھائی, اب دیکھو 4 مہینے نقد کے لیے ایک جماعت چلی گئی, 4 مہینے ادھار کے لیے ایک جماعت چلے گی. آج ہم لوگ آج رات نقد دے دیں گے انشاءاللہ. کم سے کم اتنا تو کر سکتے نا بھائی. بھائی سمجھ میں آئے نا تشکیل کیا ہے؟ بھائی 4 مہینے نقد کیے, کچھ ساتھی اٹھ کر چلے گئے, 4 مہینے ادھار کے لیے ایک جماعت چلے گی. اب جو ہم باقی ہیں کم سے کم 1 رات تو نقد نہیں دے سکتے کیا بھائی؟ ارے بھائی یہ علماء کی جماعت ہے, 1 سال کے لیے جا رہی ہے, ان کے ساتھ رہنا بھی بڑی برکت کی چیز ہے. اس کا نفع ہمیں اب نہیں سمجھ میں آئے گا, خبر میں سمجھ میں آئے گا. جس کے دل میں ایمان ہو ان کو بھی سمجھ میں آئے گا. حدیث میں ہے اس کا مفہوم علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے. حضرت جی بار بار فرماتے ہیں علماء کی زیارت کو عبادت تصور کیا کر, علماء کی زیارت کو عبادت یقین کیا کر. میرے عزیزو ایسا موقع آپ کو کہاں ملے گا؟ بولو. عام طور پر ہمارے یہاں بھی جماعتیں آتی ہیں, یہ 1 عالم 2 عالم ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی بھی جماعت, لیکن پوری جماعت علماء کی ہو ایسے بات بہت مشکل رہتی ہے, بہت مشکل ہے. اب ایسی جماعت تمہارے یہاں آئی ہے تو آج کی رات نقد انشاءاللہ کہ پورا وقت ہمارے ساتھ رہنا. اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ بول کھڑے ہو کے بتاؤ انشاءاللہ. نام تو نہیں لکھے جائیں گے لیکن ارادہ تو ہے انشاءاللہ. اور کون ہے بھی ساتھی؟ اور کون ہے بولو؟ ادھر والے بھی ہمارے بزرگان دین, آپ لوگ بھی کچھ وقت نکالو انشاءاللہ. دیکھو بڑی قربانی نہیں تو کم سے کم ایک چھوٹی قربانی کے لیے تو بھی آدمی فی الحال نقد میں کچھ تیار ہو جائے گا. جی ماشاء اللہ, آپ بھی بہت اچھا. بھائی اس کی ترتیب کیا ہے بولے تو کہ رات میں ہم جسے وقت گزارنے کے تعلق سے, اور تقریباً بولے تو 10 بجے سے 10 ساڑھے 10 11 سے لگائیں گے. ٹھیک ہے, ابھی کھانا وغیرہ ہے, وہ اپنی ضرورتیں ہیں. 11 سے لے کر 1 تک کون تیار رہیں گے بھائی؟ 11 سے لے کر 1 تک 2 گھنٹے کے لیے. ٹھیک ہے,
آپ اپنی ذمہ داری سے یہاں پر رہنا ہے، اور ہمارے بھی 2 ساتھی رہیں گے آپ کے ساتھ، ہمارے بھی 2 ساتھی آپ کے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور 1 سے 3 تک اس کے لیے کون رہیں گے بھائی؟ 1 سے 3 تک، 1 سے 3 تک جو باقی ساتھی ہیں وہ بولو بھائی ساتھی۔ حیات الصحابہ کے بعد مشورہ کرنا، ہاں حیات الصحابہ کے بعد اوقات کا مشورہ کرنا، حیات الصحابہ کے بعد نہیں، پھر بھی کم سے کم تیار ہو جائیں گے ساتھی۔ ہاں وہی تو، ہاں یہ بڑی قربانی ہے مسجد کو آباد کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ بھی بڑی قربانی ہے۔ نقد میں بتاؤ 1 سے 3 بجے تک کون رہیں گے؟ ماشاءاللہ۔ اور بھائی، اور ان کے ساتھ اور 2 ساتھی ہو جائیں، یہ آخری درجہ 1 ساتھی تو ہو جائے ان کے ساتھ کے لیے مقامی لوگ، بولو بھائی 1 سے 3 تک بولو، بولو بھائی۔ ادھر والے آپ لوگوں میں سے بولو انشاءاللہ 1 سے 3 تک یہاں پر قیام لیل کے لیے۔ یہ فی الحال نقد تشکیل ہے، یہ فی الحال نقد تشکیل ہے۔ اچھا بھائی، آپ ایسا کر لو، یہ جو ساتھی ہمارے اظہر بھائی ہے نا، ان کا نام، 2 ساتھیوں کو آپ اور تیار کر لو، جیسے ادھر بیٹھے ہوئے ان ساتھیوں میں سے 2 ساتھیوں کو تیار کر کے، ٹھیک ہے، پھر پیش کرو۔ 3 بجے کے بعد پھر انشاءاللہ 3 بجے سے 5 بجے تک، اس میں اکثر ساتھی بھی اٹھیں گے، پھر بھی 2-3 ساتھی کو اگر طے کریں گے تو اچھا رہے گا۔ 3 سے 5 تک کھڑے ہو جاؤ، آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ 3 سے 5 تک۔ اور کون ہے بھی ساتھی ان کو ساتھ دینے والے مقامی لوگوں میں سے؟ ایک ہی ہیں بھائی، خیر ٹھیک ہے لوگ انشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے۔ کسی نہ کسی تشکیل میں اپنے آپ کو شامل کرنا، کسی نہ کسی تشکیل میں نقد میں شامل کرنا۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیان سن لیتے ہیں چلے آتے ہیں، اور کم سے کم یہ بیان جا کے گھر میں عورتوں کو بھی نہیں سناتے۔ مسجد میں ایسا بیان ہوا، باہر کی ہر چیز لے آ کے ہم اپنے گھر میں سناتے، لیکن مسجد کی کوئی بات گھر میں نہیں سناتے۔ اگر مسجد کی بات اگر گھر میں سنائیں تو عورتوں کا بھی ایمان تازہ ہو، جو بات سنے سمجھ میں آئی، جو واقعہ سنے سمجھ میں آیا، جو بات اچھی لگی، تو اس طرح کی باتیں اپنے گھر کے عورتوں کو بچوں کو بھی سنانا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ تو صرف سن لے کے اور خاموش ہو جاتے، اور کسی دوسرے کو اور جو ہے بولنے کا معمول بھی نہیں بنا لیتے۔ یہ چیز ہماری ٹھیک نہیں ہے، اسے ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جو بات میں بتائی ہوں، اور اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، فطری طور پر انسان کو 4 چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ ایک ہے وطن سے محبت، دوسرا مال سے محبت، تیسرا اولاد سے محبت، اور چوتھا اپنی جان سے محبت۔ انسان کامل ایمان والا بننے کے لیے ان 4 چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرے۔ صحابہ کے اندر یہ 4 چیزیں موجود تھیں، اور ہمیں بھی ان 4 چیزوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے بھائی سب انشاءاللہ۔ اور بھائی جیسے اعلان ہوا ابھی، کل مغرب کے بعد پورے مسجد والے جماعتوں کے لیے یہاں پر انشاءاللہ جو ہے مذاکرہ رہے گا، اس میں آپ خود بھی شریک ہونا اور اپنے مسجد کے سطح کے ساتھیوں کو لے کر آنا۔ اور عشاء کے بعد پورے شہر کے علماء کے لیے اور یہاں پر مجلس ہوگی، اپنے اپنے علماء کو ملاقات کر کے یا ہمارے ساتھیوں کو ساتھ لے کر لے جا کے ملاقات کرا کے عشاء میں ان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی جب تک ہماری جماعت رہے گی، آپ سب ہمارے ساتھ رہنے کی بھی کوشش کریں۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما. اے اللہ ہماری پوری جماعت کے لیے قبولیت تامہ عطا فرما، امیر کو بھی قبول فرما، مامورین کو بھی قبول فرما. اے اللہ جو سال کے لیے نکلے ہیں آسانی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، قدم قدم پر اعانت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ آج اس مسجد میں جتنے لوگ یہاں پر جڑے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما. جن لوگوں نے نقد کا ارادہ کیا اے اللہ، جن لوگوں نے ادھار کا ارادہ کیا اے اللہ، جن لوگوں نے آج رات میں قیام کا ارادہ کیا اے اللہ، جو لوگ ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھے اللہ سبھی کو قبول فرما. اے اللہ دور اور دیر کے لیے اللہ تیرے راستے کی قربانی کے لیے ہم سب کو قبول فرما. جو باتیں کہی سنی گئیں، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں، اللہ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو اپنے طرف سے قبولیت عطا فرما. اے اللہ قبولیت عطا فرما، غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں کھلایا پلایا، ہم سے محبت کی، ہمارے قریب بیٹھے، اے اللہ جن لوگوں نے ہمیں ساتھ دیا اور جو لوگ ہماری دعا پر آمین کہے اے اللہ انہیں بھی قبول فرما، ان کی آل اولاد کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے دین اور دین کی محنتوں کے لیے قبول فرما. اے اللہ پورے امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما، پورے امت کے لیے ایمان کا فکر نصیب فرما. اے اللہ اپنے ایمان کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام عمر کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.